السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی سنیں یا خود اپنی زبان سے ادا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر آپ پر درود پڑھتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، آج کل بریلوی حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اذان و اقامت اور دوسرے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں اور اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جو شخص یہ عمل نہ کرے اس کو گور گور کر دیکھا جاتا ہے کہ نہیں، آپ نے تو پتہ نہیں کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر آپ پر درود پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ انگوٹھے چومنا کسی بھی حدیث سے، کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدعت کھڑا ہوا ہے جو بریلوی حضرات نے کھڑا کیا ہے۔ اور یہ جو انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہے، بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے یہ بات منقول ہے کہ وہ انگوٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومتے تھے۔ ہاں چومتے تھے، لیکن اصل وجہ یہ تھا کہ جب سلف صالحین رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر انگوٹھے چومتے تھے، ان کو اس وجہ سے بتایا گیا تھا کہ وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا تھے، تو ان کو یہ بطور علاج دیا گیا تھا کہ آپ اس کو بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے یہاں بھی اس بیماری میں مبتلا ہے کوئی، یا آپ مبتلا ہو، آپ کی آنکھوں میں بیماری آ چکی ہے، تو آپ اس کو بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ مستحب اور واجب سمجھ کر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا یہ مستحب ہے، نہیں، یہ بالکل صراحت غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر پھیرے تھے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 محرم بروز جمعہ نماز کے بعد تشریف لائے اور ستون سے مل کر بیٹھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اپنے دونوں آنکھوں پر پھیرے اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اے اللہ کے رسول آپ سے ہی ہے۔ یہ جو روایت ہے کتابوں کے اندر اس روایت کے متعلق آیا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، نہ تو یہ مرفوع ہے نہ تو کسی ضعیف سے ہے، بلکہ موضوع روایت ہے۔ اور موضوع روایت کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، التی رویت فی تقبیل الانامل وجعلها على العینین عینین عند سماع اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المؤذن فی کلمات الشہادت کلها موضوعات۔ اور جو کوئی موضوع حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہے، اس کے بارے میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو یہ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہے، یہ بریلوی حضراتوں نے اس دین میں نئی بات ایجاد کی ہے، اور نئی بات ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔